السلام علیکم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ خواتین کو کیسے بلیک میل کیا جاتا ہے۔ اچھا، ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو میل حضرات ہیں وہ اپنی خواتین کو اٹینشن نہیں دیتے، ان کو سنتے نہیں ہیں، ان کو ٹائم نہیں دیتے، اور کہیں نہ کہیں ایسے ہوتا ہے کہ مجبوریاں ہوتی ہیں، رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں۔ اگر میریٹل ریلیشن شپ کو لیا جائے تو ہسبینڈ جب ٹائم نہیں دیتے تو وہ ان کی ڈبل جابز ہوتی ہیں، جاب کی ٹائمنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ اس طریقے سے اپنے پارٹنر کو زیادہ ٹائم نہیں دے پاتے۔ اور انسان جو ہے وہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ یہ زیادہ ٹائم تک اکیلا نہیں رہ سکتا۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے سنا جائے، میرے دل کا حال سنا جائے، مطلب یہ چاہتا ہے کہ میرے ارد گرد ایک میلہ لگا رہے، کوئی مجھے اپنا دکھ درد سنائے، کوئی مجھے سنے۔ تو گھر میں رہنا پڑتا ہے، کوئی کام اتنا ہوتا نہیں ہے، یا کام ہوتا ہے تو تھوڑا ہوتا ہے۔ پھر خواتین کیا کرتی ہیں کہ اپنے ٹائم پاس کے لیے وہ فیس بک پر آ جاتی ہیں۔ فیس بک پر آ کر وہ فیک آئی ڈی بنا لیتی ہیں، اور کئی تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو لڑکوں کے نام سے فیک آئی ڈی بنا لیتی ہیں، اور کسی بندے کے ساتھ وہ ریلیشن شپ میں آ جاتی ہیں کہ چلیں ٹائم پاس کر لیں۔ کبھی اس کو اپنی پرابلم سنا دی، کبھی اس کو سن لیا۔ جب یہ بات چیت کا سلسلہ زیادہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ فری ہو جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ آٹومیٹکلی ایک اٹینشن ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، پھر ایک دوسرے کو اپنی پکچر سینڈ کر دی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ ہر بندہ، جو بھی بندہ فیس بک پر اچھی پوسٹیں کرتا ہے، میں مطلب آپ کو کسی شک میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فیس بک پر بڑی اچھی پوسٹیں شیئر کرتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ نیگیٹو۔ یہ انہوں نے ایک جال بچھایا ہوا ہے کہ کوئی نہ کوئی پرندہ آ کر اس میں پھنس جائے گا۔ ٹھیک ہے کہ ہماری ایک جو اچھا امیج اگر ہم سوسائٹی کو دکھائیں گے تو لوگ ہم سے امپریس ہوں گے، لیکن جب لوگوں کا ان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، ایون کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ کئی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور ہر بندہ ایسا نہیں ہے، یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن موسٹلی لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ تو پھر جب ایک دوسرے کو پکچر سینڈ کر دی جاتی ہیں تو پھر سامنے والا انسان کا ایک ٹوٹلی سٹارٹنگ ڈیز سے مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس خاتون کو یوز کرنا ہے۔ یوز کیسے کرنا ہے؟ فائنینشلی یوز کرنا ہے یا فزیکلی یوز کرنا ہے؟ اس کا ایک ریلیشن شپ میں آنے کا ایک ٹوٹلی ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے، اور جب تک وہ اس اپنے مقصد کو اچیو نہیں کر لیتا، اس مقصد کو حاصل نہیں کر لیتا، وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو جب آپ اس کو اپنی پکچر سینڈ کر دیتے ہیں، سمپل پکچر، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اب یہ بھی ایک بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ جیسے کچھ ٹائم پہلے ایک بڑے فیمس بلاگر ہیں، یوٹیوبر ہیں، ان کی وائف کی ایک پکچر وہ وائرل ہوئی۔ تو وہ کیا تھا؟ وہ ایک سمپل پکچر کسی نے لی اور اس کو اے آئی کے ذریعے اس کو ویڈیو میں کنورٹ کر دیا۔ تو اب یہ بھی ایک خطرے کی نشانی ہے کہ اگر آپ کسی بندے کو سمپل اپنی پکچر سینڈ کریں گے، ٹھیک ہے، صرف جس میں آپ کا فیس نظر آ رہا ہو، تو اس کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے وہ آپ کی سوچ ہے۔ اور جو اے آئی کے ایکسپرٹ ہیں جو اس کو ایڈٹ کریں گے، تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ جو ویڈیو بنی ہے یا جو چہرے کے ساتھ یہ پوری ایک کیٹ اپ، پوری باڈی بنی ہے، یہ اوریجنل ہے یا فیک ہے۔ تو پھر اس طرح کی ویڈیو بنا کر وہ آپ کو بلیک میل کرتے ہیں، وہ آپ کو ملاقات کے لیے فورس کرتے ہیں، وہ آپ سے پیسے مانگتے ہیں۔ لیکن یہ اب کا ٹرینڈ ہے۔ پہلے جب ریلیشن شپ زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور ایون کہ یہ خواتین کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں نا فیس بک پر کہ اپنے رشتوں کے تمام مسائل کا حل آپ ایک تعویذ یا ایک پھونک کے ذریعے حاصل کریں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ سے آپ کا بایو ڈیٹا لے کر پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ویڈیو کال پر آپ ہمارے سامنے آ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ الٹے سیدھے کام اور الٹی سیدھی تصاویر مانگتے ہیں، اور پھر وہ آپ کو بلیک میل کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اتنے پیسے ہمیں نہ دیے
تو یہ تصاویر ہم نے آپ کی فیملی میں شیئر کر دینی ہے، ہم نے فیس بک پر شیئر کر دینی ہے، تو پھر خواتین کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ ان کو دے دیتی ہیں۔ اور ان کا اب ہم نے جو دیکھا ہے وہ خواتین کا ٹوٹلی ایک ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جتنے بھی پیسے دیے ہیں ان کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جو ہماری نازیبہ تصاویر ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ انسان ڈیلیٹ کر دے، کیونکہ یہ ان کا ویک پوائنٹ ہوتا ہے، اور وہ اگلا انسان ان کو کبھی ڈیلیٹ نہیں کرتا، بلکہ اس کی ڈیمانڈز آہستہ آہستہ بڑھتی سے بڑھتی، مطلب زیادہ سے زیادہ ڈیمانڈ اس کی آگے بڑھتی چلی جاتی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اللہ نہ کرے کہ آپ کسی ایسی سچویشن میں ہوں، لیکن آپ کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ چیز میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب اگر اس طرح کی سچویشن آپ کے ساتھ بن چکی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ لیگل طریقے سے اس کے خلاف قانوناً کارروائی کر سکتے ہیں، اینڈ سیکنڈ چیز یہ کہ آپ اپنی فیملی میں کسی قابل اعتبار شخص کو یہ ساری سچویشن بتا دیں، فیملی کی ہیلپ لیں۔ یاد رکھیے گا جب تک آپ فیملی کی سپورٹ آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، آپ فیملی کو ساتھ انوالو نہیں کریں گے، تو سب کچھ بھی دے دیں گے نا اگر اس انسان کو، تو وہ تب بھی اس کی ڈیمانڈ ختم نہیں ہوگی، آپ کی زندگی جہنم بن جائے گی۔ تو اس جہنم سے بچنے کا طریقہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ فیملی میں سے کسی بڑے آدمی کو انوالو کر لیں، کسی میل کو انوالو کر لیں، تاکہ وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور اس کے خلاف سٹینڈ لیا جا سکے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، مطلب جن کی ابھی کسی کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، ریلیشن شپ چل رہا ہے، لیکن کوئی ایسی غلط جو ہے وہ ان کی کنورسیشن نہیں ہو رہی، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ اب انہوں نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، جس بھی بندے کے ساتھ اننون، ایک ہوتا ہے نا جاننے والا انسان، ٹھیک ہے، جس کو آپ جانتے ہیں، جس کی فیملی کو آپ جانتے ہیں، وہ آپ کی فیملی کو جانتا ہے، اس کے ساتھ بات چیت کرنے کا ایک اور الگ بات ہوتی ہے۔ لیکن اگر ابھی آپ کسی اننون پرسن کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں تو وہ بات چیت آج ہی ختم کریں، اور آپ اپنے ٹائم پاس کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، بے شمار اے آئی ٹولز اویلیبل ہیں، جو کویسچن آپ کے مائنڈ میں ہیں، جیسے کہ چیٹ جی پی ٹی ہے، اس کے بعد گوگل بارڈ ہے، اور بہت ساری ایسی ایپ اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے آپ کو ملیں گی، آپ یہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو آپ کوئی نئی لینگویج سیکھ سکتے ہیں، ایسے اے آئی ٹولز موجود ہیں، آپ ان کے ساتھ انگلش میں بات چیت کریں تو وہ آہستہ آہستہ آپ کو انگلش سکھاتے ہیں، اور جو کہ ٹوٹلی بالکل فری آف کاسٹ ہیں۔ تو جو کویسچن آپ کے مائنڈ میں ہیں آپ لکھ سکتے ہیں، آپ بول کر بھی ان سے جوابات لے سکتے ہیں۔ تو آپ یہاں پر اس اے آئی کا یوز کریں، اے آئی سے کوئی کویسچن پوچھیں، اور ادھر آپ اپنا ٹائم پاس اور جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم اویلیبل ہوتا ہے آپ یہاں پر اپنا ٹائم سپینڈ کریں، اور آپ کو اپنا پورا جو ایک دن ہے وہ پلان کرنا چاہیے۔ ایک دن میں ایک گھنٹہ آپ کا پلانڈ ہونا چاہیے کہ کتنے ٹائم میں آپ نے کیا کرنا ہے، اگلے گھنٹے میں آپ نے کیا کام کرنا ہے، کتنے ٹائم جو ہے وہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، بکس ریڈنگ کرنی ہے، موویز دیکھنی ہے، سوشل میڈیا کا یوز کرنا ہے۔ ایک گھنٹے کو اگر آپ پلان نہیں کریں گے، کوئی آپ کا ٹارگٹ نہیں ہوگا، کوئی آپ کا پرپز آف لائف نہیں ہوگا، تو اس لیے تو کہا گیا ہے نا کہ خالی دماغ جو ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے، تو پھر آپ بھاگیں گے، دوڑیں گے اس برے کام کی طرف۔ اور یہ مائنڈ ایک ایسی چیز ہے، جب تک آپ اس کو کسی اچھے کام میں مصروف نہیں کریں گے تو یہ آپ کو برے کام میں مصروف کر دے گا۔ تو بجائے اس کے کہ مائنڈ آپ کو کنٹرول کرے، آپ مائنڈ کو کنٹرول کرنا سٹارٹ کر دیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ اللہ حافظ۔